گاڑی شہر کی سڑکوں پر دھیرے دھیرے چل رہی تھی۔ المیر ڈرائیونگ کر رہا تھا، لیکن اس کے چہرے پر واضح بے چینی تھی۔ وہ نگہت بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے چڑھ کر بولا، بلا وجہ آپ مجھے منشی صاحب کی بیٹی کی شادی میں لے جا رہی ہیں۔ وہاں میرا کیا کام؟ آپ کی ان کے ساتھ اچھی سلام دعا ہے، ان کی بیوی کے ساتھ، ان کی بیٹی کے ساتھ۔ میں تو منشی صاحب کو زیادہ جانتا بھی نہیں ہوں، صرف حساب کتاب کے معاملات ہی حل ہوتے ہیں۔ اس طرح میرا جانا ٹھیک نہیں تھا۔ نگہت بیگم نے ایک لمحے کے لیے المیر کی طرف نظریں ڈالیں، پھر ہنس کر بولی، بری بات ہوتی ہے، وہ تمہارے بچپن سے ہمارے ساتھ ہیں، انہوں نے بہت محنت سے اپنی بیٹی کی شادی پر مدعو کیا ہے۔ ویسے بھی وہ بچی مجھے بہت اچھی لگتی ہے، میں خود بھی اس کی شادی میں جانا چاہتی تھی، اور منشی صاحب نے بہت درخواست کی تھی کہ تمہیں لازمی لے کر آؤں۔ اب اگر میں اکیلی چلی جاتی، انہیں کتنا برا لگتا ہے کہ امیر لوگ ہیں اس لیے ہم غریبوں کی شادی میں آنے سے کترا رہے ہیں۔ وہ بہت اچھے انسان ہیں، ہمیشہ تمہیں اپنی اولاد کی طرح پیار کرتے ہیں، ابھی تم میں اور اپنی بیٹی میں فرق نہیں کیا۔ اب اگر تمہیں انہوں نے مدعو کیا ہے تو تم اس طرح باتیں کر رہے ہو۔ المیر سر ہلاتے ہوئے بولا، پھر بھی امی چلی جائیں ڈرائیور کے ساتھ، مجھے کیوں لے کر جا رہی ہیں؟ میری طرف سے معذرت کر لیتی۔ وہ ایک ہی بات بار بار دہرا رہا تھا۔ آج اس کی ایک بہت ہی ضروری میٹنگ تھی جسے کینسل کر کے اسے شادی میں شرکت کرنی پڑ رہی تھی۔ نگہت بیگم اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی، ایک ہی بات کیوں دہرا رہے ہو؟ المیر اب ہم جا رہے ہیں تو اتنا تماشا کیوں؟ منشی صاحب نے کہا تھا تمہیں لے کر آؤ۔ تمہارے بابا ہوتے تو ہم دونوں چلے جاتے، تمہارے بابا نہیں ہیں اس لیے تمہیں ساتھ لے کر جا رہی ہوں۔ مگر تم جذبات کبھی سمجھتے ہی نہیں۔ تمہارے لیے کام ایسا ہے جیسے انسان کے لیے خوراک، کبھی کبھی رشتوں کو اہمیت دینی چاہیے۔ بے شک وہ ہمارے خون کے رشتے نہیں ہیں، لیکن انہوں نے ہمیشہ برے وقت میں ہمارا ساتھ دیا ہے۔ تمہارے بابا کے بہت اچھے دوست ہیں، کیا تمہاری نظر میں تمہارے بابا کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ المیر خاموش ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا ملا جلا سا غصہ اور حیرت کا امتزاج تھا۔ وہ صرف سامنے کی سڑک دیکھ رہا تھا، لیکن اندر ہی اندر سوچ رہا تھا کہ ماں واقعی کسی کا مقابلہ کرنے سے پیچھے نہیں ہٹتی۔ لمبی مسافت کے بعد وہ لوگ آخر کار منشی صاحب کے گھر پہنچ گئے۔ دروازہ کھلا تو اندر سے شور کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ منشی صاحب لاؤنج میں بیٹھے آنکھوں میں آنسو لیے اپنے ہاتھوں کو بے اختیار مارتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ کافی آدمی ان کے گرد کھڑے تھے، لیکن ہر چہرے پر الجھن اور فکر کی چھاپ تھی۔ نگہت بیگم نے قدم بڑھایا اور سرفراز صاحب کی طرف دیکھتے ہوئے فوراً بولی، کیا ہوا، سب ٹھیک ہے؟ منشی صاحب آپ کیوں رو رہے ہیں؟ جبکہ المیر بھی تھوڑا سا پریشان ہوا تھا۔ حالات کی نزاکت صاف بتا رہی تھی یہاں پر کچھ ہو چکا ہے۔ منشی صاحب نے سر اٹھایا۔ انہیں دیکھ کر انہیں ایک لمحے کے لیے سکون ملا۔ وہ فوراً کھڑے ہوتے ہوئے بولے، بیگم صاحبہ، میری بیٹی کی رات لوٹ گئی، میں ان کو ان کے کہنے کے مطابق جہیز نہیں دے پایا۔ وہ بارات واپس لے گئے۔ ان کے لہجے میں نا امیدی اور عاجزی کا ملا جلا احساس تھا۔ میری بیٹی کی بارات لوٹ گئی، وہ برباد ہو گئی، کون کرے گا اب اس سے شادی؟ نگہت بیگم نے ایک لمحے کے لیے خاموشی اختیار کی، پھر ایک نرم لیکن پختہ لہجے میں بولی، اچھا آپ روئے مت، کوئی بدنامی نہیں ہوئی، اور آپ کی بیٹی بالکل برباد نہیں ہوئی۔ اس طرح بیٹیوں کے لیے جملے استعمال نہیں کرتے۔ آپ کی بیٹی میری بیٹیوں جیسی ہے، ہم ابھی نکاح کریں گے، آپ بالکل بے فکر رہیں، وہ بالکل بھی کسی مشکل میں نہیں آئی ہے۔ منشی صاحب گھبرا کر بولے، میں ان لوگوں میں رشتہ کیسے کروں؟ وہ اتنے لالچی ہیں کہ محض ایک گاڑی نہ دینے پر بارات واپس لے گئے۔ اگر ہم انہیں پیسے جوڑ کر گاڑی دے دیں تب بھی ہمیں یقین ہے کہ وہ لوگ میری بیٹی کو خوش رکھیں گے۔ میں اب ان پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ میری بیوی بھی بہت پریشان ہو رہی ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں۔ نگہت بیگم مسکراتے ہوئے بولی، ان لوگوں میں کون شادی کر رہا ہے؟ منشی صاحب پریشان ہو کر بولے، کیا مطلب؟ پھر کون کرے گا میری بیٹی سے شادی؟ چند لمحے نگہت بیگم خاموش ہوئی تھیں، پھر اپنے بیٹے کو دیکھتے ہوئے، میرا بیٹا المیر خانزادہ تمہاری بیٹی کو ابھی اپنی بیوی بنائے گا، وہ کرے گا نکاح۔ منشی صاحب آپ ہمارے فیملی کے ایک ممبر ہیں، آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کا سہارا بنوں گی، آپ بالکل بے فکر ہو جائیں اور اندر جا کر اپنی بیوی کو بھی مطمئن کرے۔ المیر جو اب تک بیزاری سے یہ سب تماشا دیکھ رہا تھا، اپنی ماں کی طرف حیرت سے دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے پر شوق اور گھبراہٹ کے نشانات تھے۔ وہ خاموشی سے کھڑا تھا، لیکن ہر بات اس کے دماغ میں ثبت ہو رہی تھی۔ وہ احتجاج کرنا چاہتا تھا، لیکن اپنی ماں کی عزت کی خاطر خاموش ہو گیا۔ لاؤنج میں ہوا کا بہاؤ دھیرے دھیرے بیٹھے لوگوں کے درمیان محسوس ہو رہا تھا۔ کچھ لوگ سر جھکائے خاموش تھے اور کچھ ایک دوسرے سے سرگوشی کر رہے تھے، اور کچھ اب بھی سمجھنے کی کوشش میں تھے کہ یہ فیصلہ اتنا عجلت میں کیوں ہوا ہے۔ نگہت بیگم نے المیر کی طرف نظریں ڈالیں اور ایک پل کے لیے خاموش رہیں، پھر دھیرے سے بولی، تمہیں بس یہ دیکھنا ہے کہ انصاف اور محبت میں کوئی فرق نہیں، طاقت دکھ سے نہیں ہوتی، عمل سے ہوتی ہے۔ اگر آج تم کسی کا سہارا بنو گے، کل کوئی تمہارا بنے گا۔ اب بیٹھ جاؤ۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بیٹھ گیا، لیکن غصے سے بھرا ہوا۔ اس کے کندھے سخت اور آنکھوں میں ناراضگی کے آثار نمایاں تھے۔ نگہت بیگم اس کے برابر بیٹھی تھی۔
چہرے پر وہی سکون مگر پختہ تاثیر۔ المیر نے دھیرے سے سرگوشی نما آواز میں کہا، یہ کیا تماشا چل رہا ہے؟ میں کیوں کسی سے شادی کروں گا؟ آپ کا دماغ ٹھیک ہے؟ گھر چلیں، منشی صاحب اپنے معاملات خود نپٹیں۔ آپ یہ کیا کروا رہی ہیں؟ امی، میں کسی سے شادی نہیں کرنا چاہتا۔ میں شادی اٹینڈ کرنے آیا تھا۔ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ نگہت بیگم ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بولیں، چپ رہو، لڑکی آ رہی ہے، نکاح ہو رہا ہے، میں نکاح نامے کا فارم بھی بھروا چکی ہوں، اب بالکل خاموش ہو رہو، جو ہو رہا ہے اسے ہونے دو۔ المیر، ہم ان کے احسان کے تلے دبے ہوئے ہیں۔ تمہاری ولادت کے وقت انہوں نے ہمارا بہت ساتھ دیا تھا، تمہیں اپنا خون دیا تھا۔ تمہارے بابا ہمیشہ مجھے کہتے تھے کہ منشی صاحب کا کبھی ساتھ نہیں چھوڑنا، اور میں ایک ایسے انسان کا کبھی ساتھ نہیں چھوڑ سکتی جو اتنا دریا دل ہے۔ آج اگر تم اس کی بیٹی سے نکاح کر کے اس کو اپنا نام دو گے تو تمہارا نام نیچا نہیں ہوگا بلکہ اوپر ہی اٹھے گا کہ تم میں انسانیت ہے۔ المیر چہرے پر حیرت اور غصے کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ بولا، امی، یہ کیا طریقہ کار ہے؟ آپ کیا کرنا چاہ رہی ہیں؟ آپ کی عزت کی وجہ سے میں اس وقت کچھ نہیں بولا، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ میں کسی بھی لڑکی سے شادی کر لوں گا۔ آپ کو انسانیت کا جذبہ ہے لیکن مجھے نہیں ہے۔ میں اپنی زندگی اس طرح برباد نہیں کر سکتا۔ انسان کی اپنی سوچ، اپنا عمل ہوتا ہے۔ آپ ایسے کیسے کسی بھی لڑکی سے میری شادی طے کریں گی؟ اور مجھے صرف چند منٹ پہلے معلوم ہوگا۔ میں گھر جا رہا ہوں، آپ اکیلی شادی کر لیں۔ وہ مزید کچھ کہتا اسی پل کمرے میں کے دروازے سے منشی صاحب اور باقی مہمان داخل ہوئے۔ المیر چاہ کر بھی کھڑا نہیں ہو سکا، خاموشی سے اپنی جگہ پر بیٹھا رہا۔ دلہن آیت سفید اور ہلکی نیلے رنگ کے پردے میں لپٹی اس کے برابر صوفے پر بیٹھ گئی۔ المیر نے اپنی ماں کو گھور کر دیکھا، اس کی آنکھوں میں سوال اور ناراضگی تھی، مگر اس نے اپنی جگہ سے ہلنے یا کچھ کہنے کی جرات نہیں کی۔ دنیا میں اس کے پاس صرف ایک ماں کا ہی رشتہ تھا جو وہ ٹوٹ کر چاہتا تھا، ان کی بے عزتی کروانے کا وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ کچھ لمحے کے بعد وہ مولوی صاحب دوسرے کمرے سے آئے اور صوفے پر بیٹھتے ہوئے بولے، نکاح کی اجازت ہے، شروع کریں؟ نگہت بیگم آہستہ سے بولی، جی اجازت ہے، شروع کیجیے، ہم تیار ہیں۔ ان کا لہجہ مضبوط تھا جبکہ المیر ضبط سے بھیج گیا تھا۔ المیر نے اپنی ماں کو صرف ایک بار مضبوط نظروں سے دیکھا، دل میں ضبط رکھتے ہوئے بیٹھا رہا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ سب اس کی ماں کی عزت اور خاندان کی روایت کے لیے ہو رہا ہے۔ کمرے میں خاموشی چھا گئی، مہمان بھی اپنے اپنے مقام پر خاموش کھڑے یا بیٹھے تھے۔ مولوی صاحب نے آیت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، آیت سرفراز شاہ، آپ کا نکاح المیر خانزادہ ولد نعیم خانزادہ سے طے کیا جاتا ہے، کیا آپ اس نکاح کو قبول کرتی ہیں؟ آیت نے آنکھوں میں آنسو لیے سر ہلاتے ہوئے اور روتے ہوئے کہا، قبول ہے۔ مولوی صاحب نے دوبارہ پوچھا، آیت سرفراز شاہ، آپ کا نکاح المیر خانزادہ ولد نعیم خانزادہ سے طے کیا جاتا ہے، کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ وہ روتے ہوئے بولی، قبول ہے۔ تیسری بار پوچھا گیا تو وہ دوبارہ روتے ہوئے جواب دے گئی، قبول ہے۔ المیر نے اپنے دل میں ضبط رکھتے ہوئے سنا، سانس کو کنٹرول کیا اور اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ مولوی صاحب اب المیر کی جانب متوجہ ہو گئے تھے۔ المیر خانزادہ، کیا آپ آیت سرفراز شاہ سے نکاح قبول کرتے ہیں؟ المیر نے آہستہ سے مگر مضبوط لہجے میں کہا، قبول ہے۔ کمرے میں خاموشی اور سکون چھا گیا۔ نگہت بیگم نے آہستہ سے المیر کی طرف دیکھا، ان کے چہرے پر وہی اطمینان اور چھپی ہوئی مسکراہٹ نمایاں تھیں جو اکثر فیصلہ کن لمحوں میں نمودار ہوتی تھیں۔ آیت کی آنکھوں میں ہلکی گھبراہٹ اور خوشی کے آثار تھے، جبکہ مہمان خاموشی سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ ہر کوئی یہ سمجھ رہا تھا کہ ایک اہم فیصلہ اور خاندان کی عزت آج درست سمت میں قائم ہو گئی، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ جیسا نظر آتا ہے ہر دفعہ ایسا نہیں ہوتا۔ دستخط وغیرہ مکمل کر کے مولوی صاحب بولے، یہ نکاح باطنی طور پر مکمل ہو چکا ہے، خدا آپ دونوں کو خوش رکھے۔ نکاح مکمل ہونے کی دیر تھی کہ المیر اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ اس کے کھڑے ہوتے ہی اس کی ماں بھی کھڑی ہوئی۔ جب وہ ضبط کیے بولا، میں گاڑی میں بیٹھ رہا ہوں، آپ دلہن کو لے کر آ جائیں۔ یہ کہہ کر وہ ٹھہرا نہیں تھا بلکہ خاموشی سے چلا گیا۔ چند لمحے بعد نگہت بیگم تمام گھر والوں کو تسلی دیے دلہن کو لیے خاموشی سے آ کر بیٹھ گئیں اور وہ بنا رکے گھر کی جانب روانہ ہو گئے۔ کچھ گھنٹوں بعد المیر لاؤنج میں کھڑا تھا، ہاتھ میں سگریٹ تھامے، دھواں آہستہ آہستہ ہوا میں گل رہا تھا۔ لاؤنج کی روشنی مدھم تھی، پردے کے سائے دیوار پر لمبی لکیر کی مانند پڑ رہے تھے۔ باہر کی ہلکی روشنی سے معلوم ہو رہا تھا کہ رات ہو چکی ہے۔ وہ خاموشی سے سگریٹ پھونک رہا تھا لیکن دل میں بے چینی چھپی ہوئی تھی۔ اچانک اسے پیچھے سے کسی کی آہٹ محسوس ہوئی۔ المیر پلٹا تو نگہت بیگم کمرے کے دروازے پر کھڑی تھیں۔ ہاتھ میں کچھ نہیں تھا مگر ان کی آنکھوں میں وہی پختہ عزم اور ضبط صاف نظر آ رہا تھا۔ المیر کچھ کہنے ہی والا تھا کہ نگہت بیگم بولی، یہ کوئی اچھی بات ہے؟ تمہاری دلہن تمہارے کمرے میں بیٹھی انتظار کر رہی ہے اور تم یہاں کھڑے ہو کر سگریٹ پی رہے ہو۔ کیا میں نے تمہاری ایسی تربیت کی ہے؟ میں نے ہمیشہ تمہیں سمجھایا ہے، کبھی بھی کسی انسان کو انتظار نہیں کروانا چاہیے، انتظار موت کے برابر ہوتا ہے۔ المیر چہرہ موڑ کر بولا، میں نے نہیں بولا تھا اسے انتظار کرنے کے لیے، اور وہ کوئی میری دلہن نہیں ہے، یہ زبردستی مجھ پر تھوپا گیا رشتہ ہے۔ منشی صاحب نے کتنی دفعہ کہا ہے کہ ان کی بیٹی بالکل پاگل ہے اور آپ کو لگتا ہے میں اس بے وقوف لڑکی کے ساتھ رشتہ نبھاؤں گا؟
جس کو اتنی سمجھ نہیں کہ جب آپ کو کسی کے ساتھ بھی باندھا جا رہا ہے تو آپ اپنے لیے سٹینڈ لیں۔ اس کی کوئی عزت نفس ہی نہیں ہے۔ کیا وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ نے ڈٹ کر کھڑی نہیں ہو سکتی تھی کہ یہ رشتہ وہ نہیں کرنا چاہتی؟ اسی طرح کسی بھی جانور کی طرح اسے میرے ساتھ باندھ دیا گیا۔ وہ خوشی خوشی آ گئی۔ ایسے لڑکیاں مجھے سخت زہر لگتی ہیں۔ نگہت بیگم نے قدم بڑھایا، ہاتھ ہلکے سے سینے پر رکھتے ہوئے بولیں، وہ اچھے گھر کی لڑکی ہے، شریف باپ کی بیٹی ہے، اور شریف باپ کی بیٹیاں ایسے ہی کرتی ہیں۔ تم نے بھی تو میری بات کو اہمیت دیتے ہوئے نکاح کیا ہے۔ کیا یہ بات میں تمہارے لیے بولوں تمہاری کوئی سیلف رسپیکٹ نہیں ہے؟ تم نے اپنے لیے سٹینڈ نہیں لیا۔ المیر نے ایک طرف آنکھیں پھیر کر کہا، امی مجھے میں اور اس میں فرق ہے۔ نگہت بیگم نے آہستہ مگر مضبوط لہجے میں کہا، کوئی فرق نہیں ہے۔ تم نے اپنے ماں کی عزت کا خیال کیا اور اس نے اپنے باپ کی عزت کا خیال کیا۔ اب تم جاؤ اور اس کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرو، اس کو اپنے ہونے کا احساس دلاؤ۔ تم سے زیادہ وہ تکلیف میں ہے۔ اس کی شادی ٹوٹ گئی، ایک اجنبی شخص سے اس کی شادی ہو گئی۔ لڑکیاں بہت نازک ہوتی ہیں، شوہروں کو ہی اپنی بیویوں کو سنبھالنا ہوتا ہے۔ اب تم اس طرح مت کرو، وہ تمہارے نکاح میں ہے، تمہارے نام سے اس کا نام جڑ گیا ہے، کچھ خیال کرو۔ المیر نے سر جھکایا، چہرے پر غصہ اور مایوسی کے آثار واضح تھے، لیکن اس کی آواز مدھم تھی۔ نہیں جانا، مجھے فورس مت کریں۔ آپ کے کہنے پر میں نے شادی کر لی ہے، لیکن اب آپ کے کہنے پر رشتہ نہیں نبھاؤں گا۔ بس بہت ہو گیا۔ نگہت بیگم قدم قریب بڑھاتے ہوئے اپنی آواز میں تسلسل اور حکمیت پیدا کیے بولیں، تمہیں میری قسم ہے، تمہیں جانا ہوگا۔ بس کہہ دیا میں نے، کیا تمہاری نظر میں اماں کی کوئی اہمیت نہیں ہے؟ المیر نے لمبی سانس لی، سگریٹ کی آخری چنگاری ہوا میں اڑائی اور دھیرے دھیرے کمرے سے چل دیا۔ وہ اپنی ماں کے خلاف کبھی نہیں جانا چاہتا تھا۔ دل میں کئی طرح کے خیالات چل رہے تھے۔ یہ ایک امتحان ہے، جذبات کا اور عزت کا، اور اسے اس امتحان کو ہر قیمت پر پاس کرنا تھا۔ دروازے کے پاس پہنچ کر اس نے پلٹ کر ایک نظر اپنی ماں پر ڈالی اور نہایت ضبط سے بولا، مجھ سے کوئی خاص امید نہیں رکھیے گا، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں بولوں گا۔ یہ کہہ کر وہ ٹھہرا نہیں تھا اور کمرے سے چلا گیا، جبکہ پیچھے انہوں نے ضبط سے آنکھیں بند کی تھیں۔ پہلی بار انہیں اپنے فیصلے پر تھوڑا سا پچھتاوا ہوا تھا، لیکن وہ سر جھٹک گئی تھیں۔ انہیں اپنی تربیت پر پورا یقین تھا۔ دوسری جانب وہ سیدھا اپنے کمرے کے پاس آیا تھا۔ دروازے پر کھڑے ہو کر اس نے گہری سانس دی۔ کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھول کر قدم قدم اندر داخل ہوا۔ پہلی نظر فوراً آیت پر گری، جو گھونگھٹ لیے بستر پر بیٹھی ہوئی تھی۔ کمرے میں سکون تھا، لیکن اس سکون میں ایک عجیب سی سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ گلاب کے پھول کہیں نظر نہیں آ رہے تھے۔ رخصتی جلدی میں ہوئی تھی، اس لیے کمرے کی سجاوٹ مکمل نہیں تھی۔ المیر کی نظریں آیت پر جم گئی تھیں، سخت نگاہ اس کے وجود پر۔ اس نے قدم بڑھاتے ہوئے سخت لہجے میں کہا، یہ گھونگھٹ لیے کیوں بیٹھی ہو؟ تمہیں کیا لگ رہا ہے میں آ کر تمہارا گھونگھٹ اٹھاؤں گا، تمہارے ساتھ محبت بھری باتیں کروں گا؟ دماغ ہے تمہارے پاس؟ نارمل ہو کر نہیں بیٹھ سکتی؟ سیدھی ہو کر بیٹھو۔ اس کو اس حال میں دیکھ نہ جانے کیوں اسے شدید غصہ آیا تھا۔ آیت نے گھونگھٹ آہستہ سے اٹھایا اور اس کی جانب دیکھا۔ چند لمحے وہ اپنی جگہ پر بالکل تھم گیا تھا۔ آیت اتنی حسین لگ رہی تھی کہ الفاظ رک گئے۔ اس کی آنکھوں میں شرم و حیا اور اعتماد ایک عجیب سا ملا جلا تاثر تھا۔ وہ کچھ کہنے ہی والا تھا، آیت نرم مگر پختہ لہجے میں بولی، بیگم صاحبہ نے کہا تھا کہ ایسے بیٹھ جاؤ، آپ کو اچھا لگے گا، اور میری امی کہتی ہیں شوہر کے لیے ایسے ہی بیٹھا جاتا ہے۔ آج ہماری سہاگرات ہے، وہ اور مجھے آج آپ کا احترام کرنا ہے، جیسے بولیں ویسے ہی کرنا ہے۔ المیر تھوڑا حیران ہوا، لیکن فوراً اپنی سنجیدگی قائم رکھتے ہوئے بولا، تمہاری سہاگرات میرے ساتھ نہیں ہے، جس کے ساتھ تھی اب وہ بھی نہیں رہا، تو یہ ارمان دل سے نکال دو۔ آج کی رات تمہارے وجود کو سراہا جائے گا۔ ویسے عمر کیا ہے تمہاری؟ اسے دیکھ کر نہ جانے کیوں اسے اس کے بالغ ہونے پر بھی شک ہوا۔ آیت سادگی سے بولی، میں پورے 19 سال کی ہوں، میرا میٹرک مکمل ہو چکا ہے۔ آگے پڑھنے کا ارادہ تھا، لیکن اس نے اپنا جملہ مکمل کرنا چاہا، لیکن المیر نے دھیمی سخت آواز میں اس کے بعد کاٹ دی اور اس کو دیکھتے ہوئے بولا، فضول باتیں مت کرو، اور ایک بات کان کھول کر سن لو، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس گھر میں تم امی کی پسند سے آئی ہو، میری پسند سے نہیں، اس لیے جیسا امی چلائیں تمہیں ویسا چلنا ہوگا۔ اس کمرے میں رہنا ہے تو کچھ اصول ہیں، بستر پر صرف میں سوؤں گا، میری الماری کو تم ہاتھ نہیں لگاؤ گی، ڈریسنگ ٹیبل کے پاس بھی نہیں جاؤ گی، اور رہی واش روم کی بات، میرے اٹھنے سے پہلے فریش ہو جاؤ گی، کیونکہ جب میں واش روم میں جاؤں تو مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہونا چاہیے کہ مجھے جلدی نکلنا ہے۔ اگر تمہیں پرابلم ہے تو تم دوسرے کمرے میں جا کر فریش ہو سکتی ہو، اس گھر میں کئی باتھ روم ہیں، مجھے پریشان کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ آیت کی آنکھوں میں مایوسی، ہلکی سی ناراضگی تھی۔ وہ بولی، آپ تو بہت برے ہیں، بہت ظالم، مجھے لگا تھا آپ مجھے تحفہ۔ المیر نے اپنا ہاتھ اوپر اٹھایا، اس کے لہجے میں سختی اور کنٹرول تھا۔ چپ ہو جاؤ اور جاؤ اپنے کپڑے وغیرہ تبدیل کر کے صوفے پر سو جاؤ۔ آئندہ مجھ سے بات کرتے ہوئے 1000 بار سوچ لینا، سامنے کون کھڑا ہے۔ میں تمہارے ناز نخرے برداشت نہیں کروں گا، تم میری من چاہی بیوی نہیں ہو، تمہیں زبردستی مجھ پر تھوپا گیا ہے، اس لیے بہتر ہے اپنی اوقات میں آ جاؤ۔ آیت نے خاموشی سے سر ہلایا، کوئی لفظ نہیں بولا۔
لیکن اسے اس کی بہت باتیں تکلیف دے رہی تھیں۔ وہ اسے جھگڑا کرنا چاہتی تھی، اس کو کہنا چاہتی تھی کہ اگر آپ کے دل میں میرے لیے جذبات ہی نہیں تھے تو مجھ سے شادی کیوں کی؟ وہ خاموش رہی۔ اس نے بستر سے اٹھ کر قدموں میں سنجیدگی کے ساتھ واش روم کی طرف چلنا شروع کیا۔ کمرے کی روشنی صبح کے نرم پیلے رنگ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ پردوں کے جھومر ہلکے سے ہل رہے تھے، قالین کی نرمی قدموں کے ساتھ میٹھا سا لمس دے رہی تھی۔ المیر اس کی حرکت کو دیکھ رہا تھا، آنکھوں میں ایک جزوی سختی اور کنٹرول کے ساتھ۔ وہ بالکل بھی بہکنا نہیں چاہتا تھا، خود کو ہر طریقے سے کنٹرول کیا ہوا تھا۔ آیت واش روم کی طرف جاتی رہی، ہر قدم کے ساتھ دل کی دھڑکن بڑھ رہی تھی، لیکن چہرے پر حیا اور احترام کا تاثر واضح تھا۔ کمرے میں رہ گئی روشنی اور خاموشی ایک سنجیدہ اور دباؤ بھرے ماحول کا احساس دلا رہی تھی۔ المیر نے بستر پر بیٹھ کر خاموشی سے آنکھیں جھکائیں۔ کچھ لمحے کے لیے اسے دیکھتے ہوئے دل میں ایک عجیب سا سکون اور اضطراب دونوں محسوس ہوا، لیکن وہ خاموشی سے بستر پر اندھے منہ لیٹ گیا، گہری نیند سو گیا۔ کمرے میں سکون چھا گیا تھا۔ بستر پر بڑی روشنی اور پردوں سے چھن کر آنے والی ہلکی ہوا نے ماحول میں نرم لیکن پراسرار دباؤ چھوڑا تھا۔ ہر چیز، قالین کی نرمی، صوفے کی چمک اور کمرے کے گوشے میں کھڑی سنجیدگی، سب المیر اور آیت کے درمیان پہلے دن کی خاموشی اور اصولوں کی کھیل کی عکاسی کر رہی تھی۔ اگلی صبح کا سورج بڑی آب و تاب سے روشن ہوا تھا، اس کی آنکھ پہلی کرن پر ہی کھل گئی تھی۔ کچھ دیر وہ صوفے پر بیٹھی بے چین ہی رہی، پھر خاموشی سے کپڑے تبدیل کیے وہ نیچے چلی گئی۔ پوری رات اس کی بے چینی میں ہی گزر گئی۔ صبح کی نرم روشنی ڈائننگ روم کے پردوں سے اندر چھن کر قالین سے پیلا سا عکس چھوڑ رہی تھی۔ ہوا کے ہلکے جھونکے پردوں کو ہلکا سا جھلا رہے تھے اور کمرے میں خاموشی ایک دباؤ بھرے انتظار کی طرح موجود تھی۔ وہ تیار ہو کر اندر داخل ہوئی، بالکل سنجیدہ قدموں کے ساتھ، لیکن جیسے ہی نگہت بیگم کی طرف نظر پڑی اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ روتے ہوئے آگے بڑھی اور فوراً نگہت بیگم کے سینے سے لپٹ گئی۔ نگہت بیگم نے فوراً اس کو تھام لیا اور اس کی کمر آہستہ سے سہلاتے ہوئے بولی، ارے میری بچی، کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہو؟ وہ ان سے پہلے بھی مل چکی تھی اور اس وقت بھی انہوں نے بہت محبت اور پیار دیا تھا، یہی وجہ تھی کہ انہیں دیکھتے ہی اس کا دل بھر آیا۔ آیت لرزتی ہوئی آواز میں بولی، رات کو انہوں نے مجھے بہت ڈانٹا، آپ نے کہا تھا گھونگھٹ لے کر بیٹھنا اور پھر مجھے اتنا ذلیل کیا، کہنے لگے اس کمرے میں رہنا ہے تو کچھ اصول ہوں گے۔ بیگم صاحبہ آپ خود بتائیں، وہ تو میرے شوہر ہیں اور میری امی کہتی ہے شوہر کا کمرہ ہی بیوی کا کمرہ ہوتا ہے۔ اب اگر مجھے وہاں بھی سکڑ کر رہنا ہوگا تو یہ کیا طریقہ ہوا؟ میں نے اپنی باقی کزن اور سہیلیوں کو دیکھا ہے جن کی شادی ہو گئی ہے، وہ لوگ بتاتی ہیں وہ سب بہت خوش رہتی ہیں، ان کا اپنا کمرہ ہی اپنی مرضی سے سجاتی ہیں، لیکن میرے شوہر نے تو رات میں ہی مجھے کہہ دیا ان کے کمرے کی کسی چیز کو ہاتھ نہ لگایا جائے۔ آیت کا لہجہ اداس اور مشتعل دونوں تھا، آنکھیں آنسوؤں سے بھری رہی تھیں اور ہر لفظ اس کی تڑپ کو ظاہر کر رہا تھا۔ وہ مزید کچھ کہنے والی تھی کہ اس سے لمحے المیر اندر داخل ہوا۔ اس کی نظر فوراً آیت پر پڑی، اس کی چلتی زبان رک گئی تھی۔ المیر سختی سے بولا، پاگل ہو تم؟ کمرے کی باتیں باہر بیٹھ کر کیوں بتا رہی ہو؟ شرم آنی چاہیے تمہیں۔ اس کے جاتے ہی وہ بھی اٹھ گیا، اسی لیے خاموشی سے تیار ہو کر نیچے گیا، لیکن کمرے کے پاس آیا تو اس کی باتیں سن کر اس کا خول کھول اٹھا۔ وہ مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی نگہت بیگم فوراً ڈانٹتے ہوئے بولی، کس لہجے میں تم اپنی بیوی سے بات کر رہے ہو؟ میں نے تمہاری طبیعت ایسی نہیں کی کہ پہلے دن کی دلہن کے ساتھ تم ایسا رویہ رکھو، تمہیں شرم لحاظ نہیں ہے؟ بیویوں کے ساتھ ایسا برتاؤ کیا جاتا ہے؟ المیر ٹھنڈی اور پختہ آواز میں بولا، انچاہی بیویوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا جاتا ہے، زبردستی اسے میرے ساتھ باندھا گیا ہے، اب اسے میرے اصول کے مطابق ہی چلنا ہوگا، اگر میرے اصول کے مطابق نہیں چلے گی تو 2 دن میں اس کو اپنے گھر سے نکال دوں گا، یہ ابھی میرے قہر سے واقف نہیں ہے، بس بہت ہو گیا، میں مزید تماشا برداشت نہیں کروں گا۔ آیت کے لب ہلکے سے کانپے تھے لیکن وہ خاموش رہی۔ نگہت بیگم غصے سے بولی، ایسا نہیں ہوگا المیر، بالکل خاموش ہو جاؤ، تمہیں اپنی حد میں رہنا ہوگا، بس بہت ہو گیا ہے، میں مزید تمہاری بدتمیزی برداشت نہیں کروں گی۔ آج صبح اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ گئے، لیکن آئندہ اگر یہ روئی تو تمہارا حشر بگاڑ دوں گی، معافی مانگو، میں نے تمہیں اس لیے پیدا نہیں کیا تھا کہ تم اپنی ماں کی پسند کو اس طرح قدموں تلے رون دو، وہ لڑکی تمہاری بیوی ہے، تمہاری شریک حیات، اسے عزت دینی چاہیے اور دلوانی چاہیے، الٹا تم بدتمیزی سے پیش آ رہے ہو، یہ تربیت کی ہے میں نے تمہاری۔ المیر نے نظریں جھکائیں، تھوڑا جھنجھلاہٹ کے ساتھ بولا، امی کیا ہو گیا ہے؟ آپ ایک اجنبی لڑکی کے لیے اپنے بیٹے کو ڈانٹ دیں گی؟ اس کا پارا گما تھا، وہ لڑکی اسے مزید زہر لگنے لگی۔ نگہت بیگم نے بغور اسے دیکھا، آواز میں فیصلہ اور وقار تھا، ہاں ڈانٹوں گی، اگر مجھے اپنے بیٹے کو اس عمر میں بھی تربیت دینی ہو تو میں رو دوں گی نہیں، میں حکم دے رہی ہوں تمہیں۔ المیر نے آیت کی طرف دیکھا، نظریں سخت تھیں مگر دل نرم، اور ایک لمحے کے لیے خاموش رہا تھا، پھر آہستہ سے سر ہلایا، صرف ایک لفظ بولا، سوری۔ وہ کمرے سے باہر چلا گیا۔ قدموں کی نرم چاپ کمرے کے قالین پر گونج رہی تھی، کمروں میں سکون چھا گیا، پردے سے آتی روشنی اب بھی دھیرے دھیرے فرش پر بکھر رہی تھی، اور قالین کی نرمی، صوفے کی آرامدہ موجودگی، سب اس لمحے کے دباؤ اور ضبط کو نمایاں کر رہی تھی۔ نگہت بیگم نے آیت کا ہاتھ تھام کر اسے قریب کھینچا، سر سے ہلاتے ہوئے بولی، چلو اب سکون سے بیٹھو، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا،
बस अपने दिल को मजबूत रखो और उसे दबा कर रखो। बेशक बेटा मेरा है, लेकिन अब शोहर तुम्हारा है, सुधार कर रखो उसे। आयत ने सांस संभाल ली, आंखें झुकाईं और पहली बार सुबह की इस नरम रोशनी में कुछ सुकून महसूस किया। कमरे का माहौल अब भी संजीदा था, लेकिन मोहब्बत, इज्जत और एहतियात का तवाज़ुन नुमाया था। हर शख्स जानता था कि यह सुबह एक नए आगाज़ की निशानदही कर रही है। वक्त धीरे धीरे गुजरता जा रहा था। पूरा दिन मामूल के मुताबिक तय हो गया। शाम की स्याही कमरे के चारों जानब फैल चुकी थी। पर्दों से टकराने वाली हल्की हवा ने कमरे की रोशनी को मद्दम कर दिया। आयत सोफे पर बैठी मोबाइल हाथ में लिए कुछ गौर कर रही थी कि अचानक अलमीर वाशरूम से बाहर निकला। जैसे ही उसकी नज़र उस पर पड़ी, उसके चेहरे पर गुस्से की लकीरें नमूदार हो गईं। वो गुस्से से बोला, क्या कर रही हो मेरे मोबाइल में, छोड़ो। उसकी आवाज़ में सख्ती और थोड़ी तंज भरी झलक थी। वो इसकी तरफ बढ़ा तो आयत बिस्तर के पास खड़ी हो गई, मोबाइल पीछे किए बोली, मैं आपका मोबाइल चेक कर रही थी। मेरी एक दोस्त ने बताया था कि लड़कों का बहुत चक्कर चलता है। मैं एक दफ़ा आपका मोबाइल ज़रूर देखूंगी ताकि पता चले मेरे शोहर का चक्कर किस चुड़ैल के साथ चल रहा है। अलमीर ने आंखें तेज़ करते हुए, थप्पड़ खाओगी मेरे हाथ से, मोबाइल दो। इधर मेरी मर्ज़ी, मैं किसी से भी चक्कर चलाऊंगा। तुम्हें क्या मसला है? आयत मुंह बनाकर बोली, क्यों, अब आपकी मर्ज़ी होगी? अब आपकी शादी हो चुकी है तो मर्ज़ी मेरी चलेगी। आपकी अम्मी ने कहा है कि आपको दबा कर रखना है और मर्दों को ऐसे ही दबाया जाता है, डांट कर और गुस्सा करके। खबरदार, जो आपने मेरे अलावा किसी और लड़की की तरफ आंख उठाकर भी देखा। अलमीर ने गुस्से से उसका हाथ थाम लिया था। आंखें सिकुड़ कर देखी और आहिस्ता से बोला, आयत मेरे गुस्से को आवाज़ मत दो, इधर आओ। आयत ने उसके हाथ से छुटकारा पाया और ज़बरदस्ती बाहर की तरफ भागी। अलमीर ने भी फ़ौरन उसके पीछे दौड़ा और वो दोनों कमरे से निकलकर सीढ़ियों की तरफ आए तो अचानक आयत का पाँव मुड़ा। वो बेख्तियार और ज़ीने से फिसल कर गिरी। एक ज़ोरदार चीख उसके हल्के से निकली थी। अलमीर फ़ौरन उसकी तरफ दौड़ा, लेकिन वो बेहोश हो चुकी थी। वह झंझोड़ते हुए बोला, आयत आंखें खोलो, क्या हो गया है? या खुदा, क्या मुसीबत है? ये लड़की, इसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि वो बेवकूफ़ सीढ़ियों की तरफ आ जाएगी। अगर उसे ज़रा अंदाज़ा होता वो कभी भी उसके पीछे नहीं भागता। उसके सर से खून टपक रहा था और पाँव भी काफ़ी ज़ख्मी हो चुका था। अलमीर ने उसे गोद में उठाया और मजबूती से पकड़ा और बाहर की तरफ भागा था। उसी वक्त निगत बेगम कमरे से बाहर आईं और फ़ौरन उसकी तरफ देखकर बोलीं, क्या हुआ है बहू को? उनका दिल भी धड़कना भूल गया था। अलमीर ने सांस संभालते हुए कहा, पाँव तुड़वा कर बैठ गई है और सर पर भी चोट लगी है। मैं अस्पताल लेकर जा रहा हूँ, जीने से गिरी है। निगत बेगम ने आंखें पिलाईं, मगर उन्होंने जल्दी से कहा, रुको, मैं भी चलती हूँ। तुम अकेले किस तरह जाओगे? अलमीर ने सर हिलाया और उनको देखते हुए बोला, आप जल्दी से जाएं और ड्राइवर को बोलें गाड़ी निकाले। वो जल्दी से बाहर की तरफ बढ़े, जबकि वो मुसलसल उसको होश में लाने की जदोजहद कर रहा था, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं था। वो बाहर आया तो ड्राइवर गाड़ी तैयार कर चुका था। उसे गाड़ी लिए वो सीधा ड्राइविंग सीट पर बैठा, साथ उसको पीछे अपनी माँ की गोद में सर रखा कर लिटा दिया। ड्राइविंग करते हुए भी उसका ध्यान बार बार पीछे की तरफ ही जा रहा था। उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि एक छोटी सी नादानी इतना बड़ा तूफ़ान खड़ा कर देगी। निगत बेगम उसको देखते हुए बोली, ये जीने की तरफ आई कैसे? जबकि वो गुस्से से बोला, होश में आए तो इसी बेवकूफ़ से पूछना, वहाँ पहुँचे कैसे? ये एक दफ़ा होश में आ जाए तो फिर इससे मैं खुद निपटूंगा। उसका दिमाग किसी तरह ठीक करना है, मैं बताऊंगा। अजाब बना दी है इसने, इस लड़की ने मेरी ज़िंदगी। जबकि निगत बेगम खामोश हो गई थी। वो परेशान होकर कभी आयत को देखती जो उनकी गोद में बेहोश पड़ी थी, कभी अपने बेटे को देखती जो फ़िक्र में हलकान हो रहा था। एक लंबी मुसाफत तय किए वो दोनों अस्पताल में पहुँच गए, जबकि फ़ौरन उसे इमरजेंसी में दाखिल किया गया था। कॉरिडोर की सफ़ेद दीवारें अस्पताल की मखसूस बोके के साथ साथ नीम तारीकी में डूबी हुई थी। दूर कहीं किसी मरीज़ की सांस लेने की मशीन की आवाज़ धीरे धीरे गूंज रही थी। निगत बेगम और अलमीर दोनों एक दूसरे के बराबर खड़े थे। दोनों के चेहरे पर परेशानी एक वाज़ेह लकीर की तरह फैली हुई थी। निगत बेगम ने बेटे की तरफ मुड़कर सख्त लहजे में कहा, ये गिरी कैसे? तुमने मुझे बताया ही नहीं, आखिर हुआ क्या था? अलमीर ने माथे पर हाथ फेरा और बारी सांस लेते हुए बोला, पागलों की तरह जीने पर भाग रही थी। मोबाइल मेरे हाथ से झपट कर ले गई थी। मैं पीछे से कह रहा था रुक जाओ, मगर ठहरने का नाम नहीं ले रही थी। किस बच्ची से आपने मेरी शादी करवाई है? कितना मना किया था आपको उससे मेरी शादी नहीं करवाएं, लेकिन आप सुनती कब हैं? आपको वही करना होता है जो आपका दिल चाहता है। कितनी दफ़ा मुंशी साहब ने अपनी बेटी का जिक्र किया मेरे सामने और हमेशा यही एक बात दोहराई थी कि बिल्कुल बेवकूफ़ है, अक्ल नाम की नहीं। और अब नतीजा देख लें, शादी के 2 दिन बाद ही हमें अस्पताल में खड़ा कर दिया है। मुंशी साहब को पता चलेगा तो वो कितना बुरा मनाएंगे कि हम उनकी बेटी का 2 दिन भी ख्याल नहीं रख सके। निगत बेगम चंद लम्हे खामोश रहीं, फिर हैरानी भरी लहजे में बोली, किसका मोबाइल? उसके पास तो कोई मोबाइल ही नहीं है। अलमीर तलखी से हंसा। बीबी के दिमाग में खन्नास सवार हो गया था कि शोहर को दबा कर रखना है। कहती है तुम्हारा कितनी लड़कियों के साथ चक्कर है, मैं मोबाइल चेक करूँगी।
پتہ کروں گی تمہارے کتنے افیئر چل رہے ہیں، یہ تو دماغ ہے اس کا۔ نگہت بیگم نے اب کی بار سختی سے کہا، پھر تم اس کے پیچھے کیوں بھاگے؟ چھوڑ دیتے، چیک کرنے دیتے۔ تم کون سا لڑکیوں کے چکر چلاتے ہو؟ اگر تم پیچھے نہیں بھاگتے تو آج وہ نہ گرتی۔ المیر فوراً بھڑک اٹھا، سر میں کھڈا ہے اس لیے گیا تھا۔ عجیب بات کر رہی ہیں آپ۔ وہ خاموش ہو گئیں۔ کوریڈور میں ایک عجیب سناٹا تھا جسے صرف المیر کی جھنجھلاہٹ توڑ رہی تھی۔ چند لمحے بعد ڈاکٹر دروازہ کھول کر باہر آئے۔ دونوں ایک ساتھ ان کی طرف لپکے۔ ڈاکٹر نے پرسکون لہجے میں بتایا، پیشنٹ ٹھیک ہے، سر پر ہلکی سی خراش آئی ہے لیکن پاؤں میں فریکچر ہوا ہے، ابھی بیڈ ریسٹ ضروری ہے۔ پاؤں زمین پر نہیں رکھنا، درد کی دوا دے دی ہے۔ المیر فوراً بولا، ہم مل سکتے ہیں؟ ہوش میں آ گئی ہے؟ وہ ڈاکٹر نے سر ہلا دیا، جی ہوش میں ہے، جا سکتے ہیں آپ دونوں۔ وہ دونوں ایک ساتھ اندر داخل ہوئے۔ اندر کی سفید روشنی آیت کے چہرے پر پڑ رہی تھی جو بستر پر سر جھکائے بیٹھی تھی، چہرہ پھیکا، لب کانپ رہے تھے اور وہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ نگہت بیگم اس کے قریب پہنچ کر فوراً اسے گلے لگا بیٹھی، میری بچی کیسی ہو؟ ڈر گئی تھی نا؟ آیت کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے، انہوں نے مجھے گرایا ہے، ان کی وجہ سے گری ہوں، وہ پیچھے بھاگ رہے تھے، میں ڈر گئی تھی۔ وہ ابھی مزید کچھ کہتی کہ المیر ایک قدم آگے بڑھ کر غصے سے داڑا، 2 تھپڑ لگاؤں گا اگر تمہاری آواز نکلی۔ بدتمیز لڑکی، ایک بات نہیں سنتی۔ یہ آیت فوراً خاموش ہو گئی، کندھے سکڑ گئے، نظریں نیچی ہو گئیں۔ المیر نے ہاتھ کمر پر رکھ کر غصے سے کہا، بالکل بے عقل لڑکی ہے یہ، میرا موبائل بھی توڑ دیا، اپنی ٹانگ بھی توڑوا لی، دل چاہ رہا ہے ابھی دماغ درست کر دوں اس کا، بس لحاظ کر رہا ہوں۔ نگہت بیگم نے اس کی طرف غصے سے دیکھا، المیر ہوش میں بات کرو، یہ زخمی ہے، ڈری ہوئی ہے، تم باز نہیں آؤ گے سختی سے؟ المیر نے جواب دینے کی بجائے خون اشام نظروں سے آیت کو گھورا، ایسی نظروں سے جیسے وہ ایک حرکت بھی غلط کرے تو وہ دوبارہ چیخنے لگے گا۔ آیت نے لرزتے ہوئے کمبل تھوڑا سا اوپر کھینچ لیا، اس کے چہرے پر خوف کی واضح تحریر تھی، جیسے وہ سوچ رہی ہو کہ اب اس کے ایک لفظ پر قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ نگہت بیگم نے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر نرمی سے کہا، تم بس آرام کرو، کوئی بات نہیں، ہم دیکھ لیں گے۔ کمرے میں خاموشی طاری ہو گئی تھی، صرف آیت کی دبی دبی سسکیاں اور المیر کا باریک غصہ ہوا میں تیرتا محسوس ہو رہا تھا۔ کمرے کی سفید روشنی اس منظر کو اور بھی حقیقت کے قریب لے آئی، جیسے ہر لفظ، ہر سانس، ہر خوف صاف دکھائی دے رہا ہو۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ 2 گھنٹے بعد انہیں ہسپتال سے ڈسچارج دے دیا گیا۔ وقت اور تیزی سے گزرا تھا، مزید 2 دن بیت گئے۔ اس درمیان المیر نے اس کا بہت خیال رکھا، وقت پر کھانا دیتا، ٹائم پر سلانا اس نے اپنا فرض سمجھ لیا تھا۔ معمول کے مطابق وہ دوپہر میں اس کی میڈیسن دینے کے لیے آفس سے آیا تھا۔ وہ زینہ چڑھتے ہوئے کمرے کی طرف جا رہا تھا، اچانک پیچھے سے اس کی ماں نے پکارا۔ وہ پلٹا اور نگہت بیگم کو دیکھ کر رک گیا۔ نگہت بیگم نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، المیر بہو سے کہو کہ اچھے سے کپڑے پہن کر تیار ہو جائے، میری کچھ سہیلیاں عیادت کے لیے آ رہی ہیں۔ شادی کی مبارکباد بھی دینی تھی، مگر جب میں نے ان کو بتایا کہ میری بہو زینے سے گر گئی ہیں تو سبھی آ رہی ہیں، تم ذرا اس کو تیار کروا دو، اس طرح اچھا نہیں لگتا۔ المیر نے سر ہلا کر خاموشی سے اوپر کی طرف بڑھنا شروع کیا۔ اندر جاتے ہوئے بڑبڑایا، ایک تو مجھے زبردستی اس بیوقوف کے ساتھ باندھ دیا اور اب محترمہ ٹانگ توڑوا بیٹھی ہیں، اور اب ان کے ناز نخرے برداشت کروں۔ اس کی آواز میں تھوڑی ہنسی بھی چھپی تھی، لیکن دل میں بے چینی اور اضطراب واضح تھا۔ وہ اس کے گرنے سے بہت زیادہ ہلکان ہو گیا تھا، دل ہی دل میں وہ خود کو قصوروار ٹھہرا رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اس کا خیال حد سے زیادہ رکھ رہا تھا۔ کمرے میں داخل ہوا تو سامنے آیت بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ ہلکے ہاتھ سے اپنی زخم زدہ ٹانگ کے پاس رکھے ہوئے وہ کچھ کہنے ہی والا تھا کہ آیت نے بیمار سے لہجے میں کہا، المیر مجھے چینج کروا دیں، ڈاکٹر نے ہلنے سے منع کیا ہے، اور بیگم صاحبہ بول کر گئی ہیں کپڑے تبدیل کرنے ہیں، یہ نکال کر دیے ہیں انہوں نے۔ المیر دروازہ بند کرتے ہوئے بیڈ کے پاس بیٹھا اور ہاتھ اوپر کرنے کا اشارہ کیا۔ آیت نے آنکھیں جھپکتے ہوئے کہا، نہیں، پہلے آپ لائٹ آف کریں، مجھے شرم آئے گی۔ وہ بری طرح سے سہم گئی تھی، جبکہ المیر غصے سے بولا، مجھے یہ ڈرامے بازی پسند نہیں، شوہر ہوں تمہارا، سمجھی، میرا موبائل چیک کر رہی تھی، تب شرم نہیں آئی؟ کسی کی پرائیویسی میں دخل دینا اچھی بات ہوتی ہے، اب اگر کپڑے چینج کروا رہا ہوں تو شرم آ رہی ہے۔ آیت نے سر جھکایا اور ہلکی سی آواز میں بولی، میں شرمندہ ہوں، بیگم صاحبہ نے بھی سمجھایا ہے، اب آئندہ ایسا نہیں ہوگا، میں وعدہ کرتی ہوں آئندہ ایسی غلطی نہیں کروں گی۔ المیر نے تھوڑا سا مسکرا کر کہا، چھوٹی بچی ہو تم، ایک ایک بات تمہیں ہم سمجھائیں، اور یہ بیگم صاحبہ کیا ہوتا ہے؟ بیوی ہونا میری تو امی کہا کرو، میری امی کو، اور ویسے بھی اب تم بیوی ہو، مجھے حق زوجیت چاہیے۔ مہمانوں کے آنے میں کافی وقت ہے، میں تمہارے وجود کو اپنا بنانا چاہتا ہوں۔ آیت نے حیرت سے پوچھا، کیا مطلب؟ المیر نے قریب آتے ہوئے کہا، رشتہ قائم کروں گا۔
شادی ہوئی ہے ہماری، سہاگرات تو منا نہیں سکا، لیکن اب تمہارے قریب آؤں گا۔ میں نے بہت سوچا ہے اس بارے میں، نکاح ہو چکا ہے اور یہ نکاح کبھی ختم نہیں ہوگا، اس لیے بہتر ہے کہ میں تمہیں اپنا لوں۔ آیت نے اپنا ہاتھ ہلایا۔ پاؤں کی حالت اور زخم کی فکر میں وہ اس کو دیکھتے ہوئے بولی، لیکن میرا پاؤں۔ المیر نے اسے چپ کرواتے ہوئے کہا، چپ رہو، کیا تمہیں کوئی مسئلہ ہے؟ کیا تم اس رشتے کو اپنا رشتہ نہیں سمجھتی؟ کیا تمہیں کوئی پرابلم ہے؟ آیت نے آہستہ سے کہا، نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں راضی ہوں۔ وہ اس کو ناراض نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اگر وہ اس کے پاس آنا چاہتا تھا، وہ احتجاج کر کے اپنے رشتے کی بنیاد کمزور نہیں کرنا چاہتی تھی، جبکہ وہ بہت ہی دھیرے سے آہستہ آہستہ اس کی سانسوں کو اپنی گرفت میں لینے لگا۔ جبکہ وہ شدت جذبات سے اپنی آنکھیں بند کر گئی تھی، اسے بس ایک ہی چیز کا خوف تھا، پاؤں پر زور نہ اٹھے۔ اور دوسری طرف المیر بھی اس بات کا خیال کیے دھیرے دھیرے سے اسے کسی پھول کی مانند چھو رہا تھا، ذرا سی سختی پر وہ مرجھا جائے گی۔ کچھ ہی دیر میں ان دونوں کے درمیان ہر پردہ گرتا چلا گیا۔ وہ تڑپتی تھی، اس کو دور کرنے کی کوئی ایک لمحے کی کوشش کی تھی، لیکن پھر آنکھیں بند کیے ضبط کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنا آپ اس کے حوالے کر گئی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، وہ کافی دیر اس پر حاوی رہا، پھر اسے دور ہو کر اسے کپڑے وغیرہ چینج کروائے تھے، خاموشی سے کمرے سے چلا گیا، اس بات سے بے خبر کہ یہ تعلق اس کی زندگی میں کیا کچھ بدلنے والا ہے۔ وقت اور تیزی سے گزرتا جا رہا تھا، شام کی سیاہی چاروں جانب پھیل چکی تھی، رات کے 11 بجے کمرے میں دھیمی روشنی کے سائے چھائے ہوئے تھے، پردے ہلکی ہوا سے ہل رہے تھے اور قالین پر قدموں کی آواز گونج رہی تھی۔ المیر کمرے میں داخل ہوا تو سامنے ایک منظر تھا جو دل کا ہلکا دینے والا تھا۔ آیت دیوار کے سہارا لیے کھڑی تھی، آنکھیں تھک کر بوجھل سی لگ رہی تھیں اور سانس تھوڑی تیز تھی۔ المیر فوراً اس کی طرف بڑھا اور اسے تھامتے ہوئے بولا، کیا کر رہی ہو؟ آیت نے ہلکی لرزتی ہوئی آواز میں کہا، واش روم جا رہی تھی، آپ کا کافی دیر سے انتظار کر رہی تھی لیکن آپ نہیں آئے۔ المیر نے بھاری سانس لیتے ہوئے کہا، تو امی کو بلا لیتی، سہارا دے کر وہ لے جاتی، خود اکیلی کیوں جا رہی ہو؟ ابھی تمہارے پاؤں میں فریکچر ہوا ہے، ڈاکٹر نے سختی سے ہدایت کی تھی کہ تم ذرا بھی وزن پاؤں پر نہیں ڈالو گی۔ اور میڈم کھڑی ہوئی ہے، پاگل ہو تم؟ آیت نے سر ہلایا، پر عزم لہجے میں بولی، مجھے جانا ہے واش روم، پلیز، آپ بعد میں آ کر ڈانٹ لیجیے گا، پلیز ابھی لے جائیں۔ اس کی ممناتی ہوئی آواز سن کر المیر نے فوراً اسے گود میں اٹھایا، مضبوطی سے پکڑ کر اسے واش روم کے قریب لے گیا۔ اس کی نظریں آیت پر جمی تھیں، وہ آہستہ سے بولا، آرام سے جانا، اگر چاہو تو اندر تک لے جاؤں، ہم دونوں میاں بیوی ہیں، ہمارے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے۔ آیت نے سر ہلایا، نہیں، آپ بس یہیں ٹھہر جائیں، میں تھوڑی دیر میں آتی ہوں۔ چند لمحے بعد واش روم کے اندر سے آیت کی آہستہ سی آواز آئی، مجھے یہاں سے لے جائیں، مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا۔ المیر نے فوراً دروازے کی طرف قدم بڑھایا، اندر جا کر اسے احتیاط سے اٹھایا اور باہر لے آیا، بستر پر بٹھا کر اسے آرام سے رکھا اور آہستہ لہجے میں بولا، تم بہت زیادہ بے وقوف ہو، پہلے پاؤں میں چوٹ لگا لی اور اب اکیلی جا رہی ہو، تمہارے پاؤں میں وزن نہیں ڈالنا ہے، اس بات کا خیال رکھنا، کچھ بھی ہو جائے ابھی فی الحال پاؤں پر وزن نہیں ڈالوں، ابھی زیادہ دن نہیں ہوئے فریکچر ہوئے، اگر معاملہ خراب ہو گیا تو تمہیں ہی پریشانی ہوگی، تکلیف تمہیں برداشت کرنی ہوگی، اس لیے احتیاط بھی تم ہی کرو، بے وقوفوں جیسی حرکتیں مت کرو۔ آیت نے تھوڑی ناراضگی اور بے چینی کے ساتھ کہا، آپ مجھ سے ہر وقت اتنا خفا کیوں رہتے ہیں؟ میرے پاؤں کے زخم ہونے کے باوجود میں نے آپ کو حق زوجیت دیا، اس کے باوجود آپ مجھے ڈانٹ رہے ہیں۔ المیر نے نرم لیکن سنجیدہ لہجے میں کہا، میں ڈانٹ نہیں رہا، میں تمہارا خیال کر رہا ہوں، اتنی چھوٹی لڑکیوں کی شادی کرنی ہی نہیں چاہیے، مگر کیا کریں، ماں باپ کو اب سمجھ ہی نہیں آتا، چلو آرام کرو۔ وہ اس کے ساتھ مزید بحث نہیں کرنا چاہتا تھا۔ المیر نے آیت کو بیڈ پر لٹا دیا، آہستہ سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا، کمرے کی نرم روشنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی اور آیت کی سانسوں کی نرمی دل کی دھڑکن کے ساتھ ہم آہنگ ہو رہی تھیں۔ آیت کی آنکھیں دھیرے دھیرے بند ہو گئی، سانسیں ہلکی ہلکی اور منظم ہو گئی۔ المیر خاموشی سے اس کے پاس بیٹھا رہا، کبھی بالوں میں انگلیاں پھیرتا، کبھی اس کی ٹانگ کی حفاظت کرتا۔ کمرے کی ہوا میں نرم سا سکون چھا گیا تھا اور پردے کے ہلکے جھولے، قالین پر قدموں کی آہستہ چاپ، سب اس لمحے کے احترام اور نرمی کو نمایاں کر رہے تھے۔ المیر نے خود کو بھی تھوڑا سا پیچھے کر لیا، مگر آنکھیں آیت پر جمائے رکھی، ہر حرکت، ہر سانس، ہر لمحہ اس کے لیے ایک احساس ذمہ داری اور حفاظت کا پیغام تھا۔ رات کی خاموشی میں صرف ان دونوں کی ہلکی سانسیں سنائی دے رہی تھی اور کمرے کا ماحول محبت، تشویش اور اعتماد کے مرکب سے بھرا ہوا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں تبدیل ہو گئے۔ آج اس کی شادی کو پورا 1.5 مہینہ بیت چکا تھا۔ وہ اب اسے اپنے پاؤں پر کھڑی ہو گئی تھی۔ 15 دن بعد اس کا فریکچر ٹھیک ہو چکا تھا، لیکن کچھ دنوں سے اس کی طبیعت کافی بوجھل ہو رہی تھی۔ دوپہر کی دھوپ کچن کی کھڑکیوں سے اندر آ رہی تھی۔ ہلکی سنہری روشنی برتنوں اور ٹائلوں پر چھو کر چمک رہی تھی۔ کچن کی میز پر پانی کے برتن اور سبزیاں رکھی ہوئی تھیں
और एक कढ़ाई में नूडल्स उबाल रही थी। आयत हाथ में चम्मच लिए नूडल्स को अलग अलग कर रही थी कि निगत बेगम पास आकर खड़ी हुई। उस पर निगाहें जमाए सरजोश कर रही थी। अरे बच्चे, तुमने सुबह से नाश्ता भी नहीं किया और अब दोपहर में नूडल्स खा रही हो, क्या हो गया है तुम्हें? निगत बेगम की आवाज़ में तशवीश और थोड़ा सा सख्त लहजा था। आयत ने उकताए हुए लहजे में जवाब दिया, अम्मी मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, दिल कुछ भी खाने को नहीं चाह रहा, सोच रही थी कि ये खा लूँ। निगत बेगम ने फ़ौरन आंखें फैलाकर कहा, क्यों, क्या हुआ? मैदा ख़राब तो नहीं हो गया तुम्हारा? अक्सर जब मैदा सूज जाता है तब ऐसी हालत होती है, कुछ भी खाने को दिल नहीं करता। आयत ने सर हिलाया, नहीं, मैदे में मसला नहीं हुआ, बस अजीब सा दिल मतली मतली हो रहा है। निगत बेगम ने फ़ौरन कहा, ठीक है, अभी अलमीर आ जाए तो तुम डॉक्टर के पास चले जाओ। कल से तुम्हारी यही हालत देख रही हूँ और रात तुम्हें उल्टी भी हुई थी। मुझे कुछ घबराहट सी हो रही है, पता नहीं मेरा दिमाग दूसरी तरफ जा रहा है। एक दफ़ा डॉक्टर चेकअप कर लें तो मामला पता चल जाएगा। वो जो सोच रही थी ऐसा था तो वो खुश थी, मगर वो थोड़ी परेशान थी क्योंकि उम्र में कम थी और यही चीज़ इन्हें सुकून लेने नहीं दे रही। आयत ने नरम लहजे में कहा, रात में हम दोनों ने छुपकर आपसे ना बिरयानी खाई थी। ये कहते ही वो एकदम चुप हो गई, सर झुकाए बोली, मुझे माफ़ कर दें, अलमीर ने मना किया था आपको नहीं बताना क्योंकि आपको पसंद नहीं है कि बाहर से खाना मंगवाना। आई एम सॉरी, प्लीज़ उनको मत बताना। आयत मज़ीद कुछ कहती कि किचन का दरवाज़ा खुला और अलमीर अंदर दाखिल हो गया। उसकी नज़रें फ़ौरन आयत पर पड़ी, थोड़ा तंज़िया लहजा इख्तियार किया, तुम्हें कुछ खिलाना ही फजूल है लड़की, बहुत पेट की हल्की हो तुम। आयत ने फ़ौरन जवाब दिया, आप आ गए, आपने तो कहा था आप रात में आएंगे। अलमीर ने कंधे झुकाते हुए कहा, तुम्हारी क्लास लगाने आया हूँ। निगत बेगम ने आहिस्ता से कहा, कुछ नहीं बोल रही और ना डांट रही हूँ, यही वक्त है, एंजॉय करो, जो दिल चाहता है खाओ, लेकिन एक काम करो, पहले से डॉक्टर के पास लेके जाओ, इसकी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही। अलमीर ने हैरत से पूछा, क्यों, क्या हुआ? वो बोली, सुबह से इसने कुछ नहीं खाया और अब ये नूडल्स खा रही है, रात भी इसको उल्टी हुई थी, वो 2 दिन से मुझे इसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही, ठीक तरह से कुछ खा पी नहीं रही, बेहतर है एक दफ़ा डॉक्टर चेकअप कर लें तो दिल मुतमिन हो जाएगा। अलमीर ने सांस संभालते हुए कहा, अच्छा ठीक है, ये कुछ खा ले, फिर मैं ले जाता हूँ। आयत ने चम्मच उठाया, नूडल्स आहिस्ता आहिस्ता खा रही थी और ये हर लम्हा उसकी निगाहें हल्की घबराहट के साथ अलमीर की तरफ झुक रही थी। अलमीर ने उसके साथ करीब होकर सरहाने की तरफ हाथ रख दिया, एक मुहाफ़िज़ाना अंदाज में, जिसे हर हरकत पर नज़र रख रहा हो। किचन में दूध के नरम सुनहरी रंग, बर्तनों की हल्की चमक और खिड़की से आती हवा, सब मिलकर एक पुरसुकून मगर कदरे तनाव भरा माहौल बना रही थी। अलमीर की सख्ती और आयत की नरमी एक दूसरे के तवाज़ुन में थे। निगत बेगम की मौजूदगी हर लम्हे मोहतात निगरानी और वालिदाना फ़िक्र की तरह महसूस हो रही थी। आयत ने आहिस्ता से चम्मच रखा। अलमीर ने उसे देखकर कहा, बस अब थोड़ा आराम कर लो, फिर डॉक्टर के पास चलेंगे। आयत ने सर हिलाया और एक लम्हे के लिए सुकून महसूस किया। उसकी ज़िंदगी बहुत तब्दील हो गई थी, इस 1.5 महीने में बहुत कुछ बदला था। कहने को उसके ससुराल में वो 2 ही थे, लेकिन उसका इतना ख्याल रखते थे जिसकी कोई हद नहीं थी। कुछ देर बाद ही वो दोनों अस्पताल के लिए निकल गए। वेटिंग एरिया की हल्की रोशनी में अलमीर और आयत एक साथ बैठे थे, दोनों के हाथ आपस में हल्के से जुड़े हुए थे। कमरे के चारों तरफ सफ़ेद दीवारें और चंद कुर्सियों की कतारें खाली और खामोश माहौल को मज़ीद संजीदा बना। बाहर से हल्की हवा के झोंके पर्दों को हल्का सा हिला रहे थे, लेकिन दोनों के दिल की धड़कनें उस खामोशी में नुमायां तौर पर सुनाई दे रही थी। चंद लम्हों बाद एक नर्स आई, चेहरे पर प्रोफेशनल संजीदगी के साथ, और बोली, मिस्टर अलमीर खानज़ादा और मिसेस खानज़ादा, आप दोनों को डॉक्टर साहिबा बुला रही हैं। अलमीर ने सर हिलाया और आयत ने नरमी से मुस्कुराकर जवाब दिया। दोनों अंदर दाखिल हुए। डॉक्टर शाहिदा अपनी कुर्सी पर बैठी, सामने की मेज़ पर रिपोर्ट्स रखी हुई थी। दोनों ने सलाम किया और कुर्सी घसीट कर बैठ गए। डॉक्टर ने रिपोर्ट्स देखते हुए कहा, मिस्टर खानज़ादा, आप इतने समझदार हैं, तकरीबन 28 साल के, और आप ऐसी गलती करेंगे? मैं यकीन नहीं कर पा रही थी। क्या फैमिली प्रेशर है? अलमीर ने हैरत से पूछा। क्यों, क्या हुआ? सब खैरियत है? उसकी रिपोर्ट्स आ गई हैं, क्या आया है इसमें? आप इस तरह क्यों बोल रही हैं? डॉक्टर शाहिदा ने संजीदा लहजे में कहा, ये प्रेग्नेंट है, लेकिन ये सिर्फ 19 साल की है। मैं ये नहीं कहती कि इस उम्र में लड़कियां प्रेग्नेंट नहीं होती, लेकिन उम्र का ख्याल रखना ज़रूरी है। आप इतने बड़े अमीरज़ादे समझदार हैं, आपकी तरफ से मुझे ये तोक़ा नहीं थी। अलमीर फ़ौरन बोला, क्या ये इसके लिए महफूज नहीं है? आयत फ़ौरन बोली, आवाज़ में हिम्मत और इत्मीनान किया। क्या हो गया डॉक्टर, आप इस तरह क्यों बोल रही हैं? इतनी खुशी की बात है, आप इस तरह मेरे शोहर को बार बार ताना दे रही हैं। हम दोनों की मर्ज़ी से ये हुआ है, आप इस तरह नहीं बोल सकती। अलमीर सख्त लहजे में बोला, चुप हो जाओ, मैं बात कर रहा हूँ। आयत ने सर उठाया, चेहरे पर इत्मीनान के साथ बोली, आप चुप हो जाएं, मैं ये बच्चा चाहती हूँ और ये मेरी वजह से हुआ है। ये कहते ही वो डॉक्टर को देखते हुए बोली, ख़बरदार जो आपने मेरे शोहर को कुछ भी बोला। मेरी अम्मी 15 साल की उम्र में प्रेग्नेंट हुई थी। डॉक्टर ने थोड़ी हैरत से सर हिलाया
اور آیت نے سر جھکایا۔ ہاں میں جھوٹ بول رہی ہوں، لیکن آپ میرے شوہر کو کچھ بھی مت بولیں۔ وہ فوراً ہی اعتراف کر گئی تھی۔ ڈاکٹر شاہدہ نے آیت سے آہستہ سے بولی، اچھا نہیں کہتی، لیکن آپ کو اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا ہوگا۔ مسٹر خانزادہ، آپ ان کا بہت خیال رکھیں گے کیونکہ ان میں خون کی بہت کمی ہے۔ یہ بہت کم عمر میں ایکسپیکٹ کر رہی ہیں، تو ہمیں ہر چیز کا دھیان رکھنا ہوگا۔ المیر خاموشی سے بیٹھا رہا، نظریں آیت پر جمائے، ہر ہدایت اور بات کو ذہن میں اتارتا۔ اس کی آنکھوں میں تشویش اور ذمہ داری کی جھلک صاف نظر آ رہی تھی، جبکہ آیت نے سر جھکائے چہرے پر پراعتماد اور سکون کی مکس کیفیت کے ساتھ ڈاکٹر کی ہدایتیں سنی تھیں۔ ڈاکٹر شاہدہ نے مزید ہدایات دیتے ہوئے کہا، 2 دن میں دوبارہ چیک اپ ہوگا۔ خون کی کمی کی وجہ سے کچھ وٹامنز اور آئرن سپلیمنٹ دیے جائیں گے۔ خوراک میں سبزیاں اور پروٹین زیادہ رکھیں۔ ان کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے، ورنہ ڈلیوری کے وقت بہت سی پیچیدگیاں ہو سکتی ہیں۔ آپ کو ایک ایک چیز کا خیال کرنا ہوگا۔ المیر نے سر ہلایا اور نرم لہجے میں کہا، جی ڈاکٹر، ہر بات کا خیال رکھوں گا، آپ بس بے فکر رہیں۔ آیت نے آہستہ سے مسکرا کر سر ہلایا۔ کمرے کی خاموشی میں صرف ان کے دل کی دھڑکنیں اور ہلکی ہلکی سانسیں سنائی دے رہی تھیں، اور ہر لمحہ یہ احساس بڑھا رہا تھا کہ ان دونوں کے لیے اب ذمہ داری اور حفاظت سب سے بڑی ترجیح ہے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ وہ اس کو اپنی ہتھیلی کے چھالے کی مانند سنبھال کر رکھتا تھا۔ اس کی دوائیاں، اس کا کھانا پینا، ہر شے اس نے اپنے سر لے لی ہوئی تھی۔ پورے گھر میں خوشی ہی خوشی پھیل گئی تھی۔ اس خبر نے خان منزل کو نئی خوشیوں سے نواز دیا تھا۔ 3 مہینے بعد کمرے کی ہلکی روشنی میں شام کی سنہری دھوپ پردوں سے ٹپک رہی تھی، اور فرش پر نرم قالین کی موجودگی ماحول کو ایک پرسکون بھرا رنگ دے رہی تھی۔ زمین پر آیت بیٹھی ہوئی تھی، آنکھیں نم اور ہونٹ تھوڑے کانپ رہے تھے۔ وہ کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو پہلی نظر روتی ہوئی آیت پر گری۔ المیر فوراً اس کی طرف بڑھا، آہستہ سے اسے تھاما اور اپنی گہری آواز میں بولا، کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہو؟ تکلیف ہو رہی ہے؟ کہیں ڈاکٹر کے پاس چلیں؟ آیت نے روتے ہوئے آہستہ سر ہلایا اور بولی، میری بیبی نے ابھی تک مجھے کک نہیں کیا، اور نہ ہی میرا پیٹ بڑا ہوا ہے۔ اگر میں سچ میں پریگننٹ نہیں ہوئی تو اگر ایسا ہے تو سب کتنے مایوس ہوں گے۔ میرے امی بابا، آپ کی امی، سب کتنے خوش ہیں، اور میں اگر کچھ غلط ہو گیا تو سب کی خوشیوں کا کیا ہوگا؟ المیر نے مسکرا کر لیکن نگاہوں میں سنجیدگی لیے بولا، کس بیوقوف نے کہہ دیا کہ 3 مہینے کے اندر ہی بچہ کک کرتا ہے اور پیٹ باہر آ جاتا ہے؟ آیت نے تھوڑی شرمندگی اور خوف کے ساتھ سر ہلایا۔ تو ایسا نہیں ہوتا؟ المیر نے آہستہ سے اس کے بالوں کو سہلاتے ہوئے کہا، ارے بیوقوف لڑکی، ایسا نہیں ہوتا۔ میڈیکل میں یہ عام بات ہے کہ جن خواتین کی پریگننسی ٹھیک چل رہی ہو، بچہ عام طور پر 6 یا 7ویں مہینے میں حرکت محسوس کراتا ہے۔ تم اس طرح جلدی میں کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ آیت نے ایک بار پھر روتے ہوئے بولی، مگر آپ مجھ سے پیار نہیں کرتے، آپ نے ابھی تک اظہار محبت بھی نہیں کیا۔ المیر نے ہنس کر اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور آہستہ آواز میں کہا، ارے میری جان، اگر میں تم سے پیار نہیں کرتا تو تمہارا اتنا خیال کیوں رکھتا؟ تم میری زندگی کا سب سے اہم حصہ ہو۔ اتنی بڑی خوشی مجھے تمہاری وجہ سے مل رہی ہے، یہ احساس کہ ہم نئی زندگی لے کر آ رہے ہیں، یہ سب تمہاری وجہ سے ہے۔ آیت نے سر ہلایا، آنکھوں میں اشک اور دل میں سکون کے ساتھ کہا، آپ سچ بول رہے ہیں؟ المیر نے آہستہ سے اس کا ماتھا چومتے ہوئے کہا، ہاں میں سچ بول رہا ہوں، میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں، اور اس آنے والی نسل سے بھی اتنا ہی پیار کرتا ہوں۔ تم نے میری زندگی میں اتنی خوشی پیدا کی ہے کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا تم جیسی لاوالی لڑکی میری زندگی میں اتنی اہمیت رکھتی ہوگی، یہ کبھی سوچا نہیں تھا۔ آیت کی آنکھوں میں آنسو اور لبوں پر ہلکی مسکراہٹ تھی۔ وہ المیر کی گود میں آہستہ سے سر رکھ کر بولی، تو کیا میں واقعی اس زندگی میں اہم ہوں؟ المیر نے اسے گہری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، تم صرف اہم نہیں، تم میری زندگی کی خوشی، میری امید، اور اب ہماری آنے والی نسل کی وجہ ہو۔ ہم دونوں نے یہ فیصلہ اپنی مرضی سے کیا، اور یہ خوشی ہم سب کے لیے ایک نعمت ہے۔ تم نے مجھے وہ سب کچھ دیا جو میں کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا۔ کمرے میں خاموشی، دھیرے دھیرے بڑھتی ہوئی سنہری روشنی اور فرش پر پڑتی ہلکی دھوپ کی چھاپ نے ماحول کو ایک پرسکون اور ایموشنل رنگ دے دیا تھا۔ المیر نے آیت کے ہاتھ تھام کر نرمی سے کہا، ہم سب کا خیال رکھیں گے، تمہاری ہر خواہش، ہر احساس ہمارے لیے سب سے اہم ہے۔ آیت نے سر ہلایا، آنکھوں میں خوشی کے آنسو اور لبوں پر مسکراہٹ کے ساتھ، اور آہستہ سے بولی، تو اب میں مطمئن ہوں، میں اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی محسوس کر رہی ہوں۔ المیر نے اسے گود میں باہوں میں لیا اور کمرے میں سنجیدہ سکون اور محبت کی موجودگی چھا گئی۔ چند یہ لمحے ان کی زندگی کے سب سے قیمتی سبق بن گیا، محبت، اعتماد اور ذمہ داری کی بنیاد پر بنی ایک خوشگوار اور محفوظ دنیا۔